یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون، یعنی اے پیغمبر حضرت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، فرمایا اے رسول، اے پیغمبر، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ لوگ آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں، آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں، الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر کی راہ میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں، جو کفر کے میدان میں بڑی تیزیاں دکھا رہے ہیں، یہ آپ کو غمناک نہ کریں، غم میں مبتلا نہ کریں۔ من الذین قالوا، یہ ان لوگوں میں سے ایک تو یہ وہ لوگ ہیں قالوا آمنا، جنہوں نے اپنے قول کی حد تک کا کہہ دیا، جنہوں نے کہہ دیا، یعنی جن کا قول یہ تھا کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، بافواہہم، یہ ان کا سارا جو ان کی بات تھی سے منہ کی حد تک تھی، ولم تؤمن قلوبہم، جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی زبان کی حد تک تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ایک وہ لوگ، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ یہودیت، جنہوں نے دین اختیار کیا، جنہوں نے دین یہودیت کو اختیار کر لیا، سماعون للکذب، یہ لوگ سماعون، خوب کان لگا لگا کر سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹی باتوں کے لیے، یعنی جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے لوگ ہیں، سماعون لقوم آخرین، اور یہ جو خوب سنتے ہیں اور کان لگا لگا کر سنتے ہیں، یہ دوسرے لوگوں کے لیے سنتے ہیں تاکہ تمہاری باتیں ان تک لے جائیں۔ لم یاتو، جو تمہارے پاس نہیں آئے، یعنی ان لوگوں کی خاطر یہ سنتے ہیں جو آپ کے پاس آئے نہیں ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور مخبریاں کرتے ہیں۔ یحرفون الکلم، اور یہ الفاظ کو میں تحریف کرتے ہیں، من بعد مواضعہ، وہ الفاظ میں اور کلام میں کلام کو اس کے اصل مقصد سے پھیر دیتے ہیں، اس کا من بعد مواضعہ، اس کے موقع و محل طے ہونے کے بعد، یعنی اس کی جو اصل جگہ مقام ہوتی ہے بات کا، اسے بے محل پیش کرتے ہیں اور اصل مفہوم اور الفاظ بدل دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا، اور ایک دوسرے کو پہلے یہ ہدایات دے دیتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے، فخذوہ، تو اس کو تو قبول کر لینا، وان لم تؤتوہ، اور اگر تم کو یہ حکم نہ دیا جائے، فاحذروا، تو پھر بچ کر رہنا۔ ومن یرید اللہ فتنتہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ فرما لے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ فلن تملک لہ، تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، آپ کوئی اختیار اس کے بارے میں نہیں رکھتے، من اللہ شیئا، اللہ سے بچانے کے لیے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہا، یعنی ان کے لیے یہ وہ خوش نصیب نہیں ہے کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاکی عطا فرمائیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، جھوٹی باتوں کو کان لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے ہیں۔ اکالون للسحت، اور خوب حرام کھانے والے ہیں۔ فإن جاؤک، چنانچہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فاحکم بینہم او اعرض عنہم، تو آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے، او اعرض عنہم، یا ان سے منہ موڑ لیجئے۔ وإن تعرض عنہم، اگر آپ ان سے منہ موڑ بھی لیں گے، فلن یضروک شیئا، تو یہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وإن حکمت، اور اگر فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان، فاحکم بینہم بالقسط، تو پھر ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وکیف یحکمونک،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے کیسے آتے ہیں؟ وعندہم التورات، جب کہ ان کے پاس تو تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، ثم یتولون من بعد ذلک، پھر یہ لوگ اس کے بعد پھر جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ تو ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، تو وہ لوگ، وہ انبیاء جو کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے تھے، وہ فیصلہ اسی کے مطابق کرتے تھے۔ للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے، تو یہودیوں کا فیصلہ اس تورات کے مطابق، وہ انبیاء جو اللہ کے حضور سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اسی کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، تورات کے مطابق یہودیوں کے۔ والربانیون، اور جو درویش لوگ تھے یہودیوں کے، اللہ والے تھے، والاحبار، اور جو علماء تھے، یعنی وہ بھی اسی کے مطابق زندگی اپنی گزارتے تھے۔ بمستحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت ذمہ لگائی گئی تھی۔ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ لوگ اس پر گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس، لہذا تم لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو دنیا کے تھوڑے سامان کے بدلے مت بیچو۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جس کسی نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا، فاولئک هم الکافرون، تو یہ لوگ کافر ہیں، وہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کے لیے ان پر لکھ دیا تھا، لازم کر دیا تھا، فیہا، اس تورات میں، اس کتاب میں، ان النفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے نفس، یعنی جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی برابر کا بدلہ ہوگا، یعنی یہ احکام ان کے ہاں موجود ہیں۔ فمن تصدق به، اور جس نے از خود معاف کر دیا، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ پھر اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی جو اللہ کی نازل شدہ شریعت ہے، فاولئک هم الظالمون، جنہوں نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ وقفینا علی آثارہم، اور ان انبیاء کے بعد، ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا، بعیسی ابن مریم، انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق اس حالت میں تشریف لائے کہ وہ تصدیق کر رہے تھے جو ان کے سامنے تھا، من التورات، جیسے تورات۔ وَأَعْطَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اس کو یعنی عیسیٰ بن مریم کو انجیل دی، فیہ ھدی ونور، اس میں بھی ہدایت تھی اور نور تھا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ہم نے جو انجیل دی ان کو، وہ بھی اس حالت میں آئی کہ وہ تصدیق کر رہی تھی اس کتاب کی جو اس کے سامنے تھی، من التورات، یعنی تورات۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ بھی سراپا ہدایت تھی، سراپا نصیحت تھی متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اہل انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کیا کریں، بما انزل اللہ فیہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ وانزلنا الیک الکتاب، اور ہم نے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی کتاب نازل کی، بالحق کی، جو حقیقت پر مشتمل برحق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ بھی اس حالت میں آئی ہے کہ تصدیق کر رہی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، من الکتاب، کتاب، یعنی اللہ کی جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہو چکی یہ ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ومہیمنا علیہ، اور یہ اس کی نگران ہے، نگہبان ہے۔ فاحکم بینہم، تو آپ بھی فیصلہ کیجئے ان لوگوں کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا۔ ولا تتبع اہواءہم، اور ان کے خواہشات کی پیروی مت کیجئے، اما، اس بارے میں جو جاءک من الحق، جو آپ کو آ چکا حق کے پہ مشتمل، یہ جو آپ کے پاس حقیقت آ چکی، اللہ نے آپ کو نئی شریعت عطا فرمائی ہے، اب لوگوں کے فیصلے اس کے مطابق کیجئے اور ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے۔
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، فرمایا ہر ایک کے لیے ہم نے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر کی ہے اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین تو ایک ہی ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت دیتے تھے، لیکن وقت، حالات، زمانے اور زمان و مکان کے تغیر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو نئی شریعت عطا فرمائی، مختلف شریعت عطا فرمائی۔ تو اب یہودیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ کے لیے ایک اور بہت بڑی مشکل یہ بھی تھی کہ وہ اپنے طریقہ عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جو انسان کو کبھی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک طریقے کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اسی کو عبادت سمجھ لیتا ہے، جبکہ یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اصل احترام، اصل تقدس اللہ کے حکم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے کو، جس وقت، جس طریقے کو، جس انداز کی عبادت کا حکم دے دیں تو وہ محترم مقدس ہے، نہ یہ کہ بذات خود کوئی طریقہ۔ تو یعنی بنیادی طور پر تقدس و احترام اللہ کے حکم کو حاصل ہے، نہ کہ کسی خاص طریقے کو۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی طریقے پر کر دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، فِي مَا آتَاكُمْ، اس بارے میں جو تمہیں عطا کیا، تمہیں دیا۔ اللہ تمہیں یہ چیز اور احکام دے کر تمہیں آزماتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم خیرات میں آگے بڑھو، یعنی نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یعنی تمہیں تو اس انتظار میں ہونا چاہیے کہ جب بھی اللہ کا حکم ہے ہم فوراً اس کو سینے سے لگائیں اور اسی پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، کیونکہ تم سب کیا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، جمیعاً تم سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو باخبر کرے گا، بتا دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، اس بارے میں جو تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ، اور آپ فیصلہ کیجئے، بینہم، ان لوگوں کے درمیان، بما انزل اللہ، اسی کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات اور ان کی مرضیوں کے پیچھے مت چلیے، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچے رہیے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہیں وہ آپ کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، عن بعد، کچھ چیزوں کے بارے میں، ما انزل اللہ الیہ، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ پھر جائیں، منہ موڑ لیں، فَاعْلَمْ، تو جان لیجئے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو مصیبت میں گرفتار کرے، بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور یہ بھی حقیقت ہے، یقیناً کثیرا من الناس، لوگوں کی اکثریت، لفاسقون، حکم سے نکلنے والی ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا جاہلیت کا حکم، جہلیت کا فیصلہ یہ لوگ چاہتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما، اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لقوم یوقنون، لیکن انہی لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جن کا یقین کامل ہوتا ہے۔